بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایمانیات و عبادات میں چیپٹر پڑھ رہے ہیں عقیدہ توحید۔ ہم نے چیپٹر پڑھ لیا ہے، آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو مشقی سوالات میں سب سے پہلے آتا ہے درست جواب کا انتخاب۔ تو درست جواب کے انتخاب میں کیا ہے، سب سے پہلا توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی توحید کا ہے ایک ماننا، اس پر ہم ٹک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ تیسرا آ گیا، قرآن مجید کی کون سی سورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ تو وہ سورت ہے الاخلاص، یعنی کہ سورہ الاخلاص۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار بنانا۔ آگے ہے لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، کس کی؟ ذات میں شرک کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی نفی کی گئی ہے لم یلد ولم یولد میں۔ آگے آ جاتے ہیں مختصر جواب۔ تو مختصر جوابات میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو اس کے شروع میں آ جائیں گے، سبق کے شروع میں۔ تو اس کا کیا ہے؟ توحید کا لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ ہوگا، یہاں تک جاننا ہے، تک کیا ہوگا؟ معنی۔ آگے مفہوم ہم لے لیتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے مفہوم، مگر ہم اس کو اگر تھوڑا سا لونگ کرنا چاہیں تو آگے ہم لکھ سکتے ہیں تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے کویسچن پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا کویسچن کیا؟ عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ تو یہ ہے جی اسی پیج نمبر 10 کے بالکل اوپر عقیدہ توحید کی اہمیت۔ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، اور ہیڈنگ دینے سے زیادہ اچھا لگتا ہے آنسر، تو کیا دیں گے؟ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت میں قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا وہ کرنا چاہیں، لمبا کرنا چاہیں، مگر اگر ہم اس کو تھوڑا شارٹ ہی رکھیں گے تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ آگے آ جاتا ہے تیسرا سوال، عقیدہ توحید کے 3 اقسام کے نام لکھیں۔ تو عقیدہ توحید میں اقسام کے صرف نام لکھنے ہیں۔ تو پہلا نام ہو گیا توحید ربوبیت، صرف نام، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ تو پیج نمبر 10 کے لاسٹ میں توحید الوہیت، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے شارٹ شروع ہو جائے گا، اور آگے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، توحید الوہیت سے مراد ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آگے اس کا ترجمہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پانچواں، شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ شرک کا معنی اور مفہوم، یہ شرک اور اس کی اقسام کی ہیڈنگ میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے ہو گئے مختصر سوالات۔ اب ہم تفصیلی سوال کرتے ہیں۔ پہلا ہے عقیدہ توحید کے اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نے شارٹ کویسچن میں عقیدہ توحید کے جو ہے نا اقسام کے صرف نام لکھے تھے، اب ہم اس کی فل ڈیٹیل سے اقسام لکھیں گے۔ یہاں سے شروع ہو جائے گا پہلا لونگ، اور یہاں سے شروع ہو جائے گا توحید ربوبیت، اس کی ڈیفینیشن آئے گی، توحید الوہیت، تو پھر اس کی ڈیفینیشن آئے گی، اور پھر آئے گا توحید اسماء و صفات اور اس کی ڈیفینیشن آئے گی۔ بس یہ اتنا ہوگا۔
آگے ہوگا جی دوسرا کیا لانگ کویسچن ہے، عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ عقیدہ توحید کے اثرات میں یہ آ گیا پیج نمبر 12 پہ، عقیدہ توحید کے اثرات، اور یہ پوری اس کی یہاں تک آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ کویسچن ہے تو یہ یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے ہمارے ہو گئے مشقی سوالات۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اسی چیپٹر کے یعنی کہ عقیدہ توحید کے نوٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یعنی کہ نوٹس بنا کے یہاں پر شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔